سلمان بخاری کی کتاب دورنگا سے ان کی کہانی۔ بری، اچھی، گھناؤنی، عجیب، بھیانک اور ہولناک عادتیں۔ کچھ عادتیں بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ جیسے میرے ایک دوست کو عادت تھی کہ جب بھی وہ کار کو پیچھے کر رہا ہوتا تو گاڑی کی نشست سے پیچھے کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی پوری زبان ایک گال میں نیزے کی طرح گھسا لیتا تھا۔ اس دوران اس کی شکل مکمل تبدیل ہو جاتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی مہذب شخص ہے جو کچھ دیر پہلے بالکل معمول کی حالت میں تھا۔ جو ہی گاڑی مکمل پیچھے ہو جاتی وہ اپنی زبان کو دوبارہ اپنے منہ میں ٹھیک اس جگہ پارک کر دیتا جہاں وہ پہلے تھی۔ اسی طرح ایک اور جاننے والے عزیز کی بری عادت تھی کہ وہ جب بھی قیلولہ کرتے یا فارغ دکھائی دیتے ان کا ایک ہاتھ غیر ارادی طور پر شلوار یا پتلون میں گھس جاتا اور وہ ارد گرد سے بے خبر اپنے فوتوں کو مسلتے رہتے تا وقتے کہ ان کی بریک ختم ہو جاتی۔ حیرت انگیز طور پر وہ اس پریکٹس کے دوران مطالعہ بھی کرتے اور بسا اوقات فون پر گفتگو بھی، اور کچھ ہی دیر میں بالکل نارمل انسان بن جاتے۔ ایک قریبی رشتہ دار جو بظاہر بالکل مہذب انسان تھے، ان کو بے تحاشا کھانے کی لت تھی۔ کھانا سامنے آتے ہی ان کی آنکھوں کی پتلی پھیل جاتی، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ چاہے کھانا ان سے ختم ہو یا نہ ہو، وہ اپنی پلیٹ پوری طرح بھر کر اس پر ٹوٹ پڑتے تھے۔ دوران طعام کوئی انہیں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اس دوران وہ نہ کسی سے بات کرتے تھے نہ کسی اور طرف دیکھتے تھے۔ ایک اور عزیز جن کو کھانے کے فوری بعد ٹوتھ پک چبانے کی لت تھی، وہ ٹوتھ پک کیے بغیر بن پانی کی مچھلی کی طرح برتاؤ کرتے۔ قریب کوئی بھی چیز جسے نوکدار بنایا جا سکتا ہے، چاہے وہ کرنسی نوٹ ہی کیوں نہ ہو، اسے دانتوں میں دبا کر چبانا شروع کر دیتے تھے۔ ایسے ہی ایک اچھے خاصے پڑھے لکھے دوست کو نہ صرف سگریٹ پھونکنے کی لت تھی بلکہ مقابل لوگوں کے منہ پر دھواں چھوڑنے کی بری عادت بھی تھی۔ وہ بالکل بے خبر ہوتا تھا کہ اس کی اس عادت کی وجہ سے مقابل سخت کوفت کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ کھلے عام اس پریکٹس کو جاری رکھتا تھا۔ ایک صرف حلیے سے دیندار دوست تھے جنہیں مشت زنی کی لت تھی اور جس کا وہ قریبی دوستوں میں کھلے عام اظہار بھی کرتے۔ وہ جہاں اکیلے ہوتے اپنے شوق کی تسکین کے لیے کوئی موقع نہ گنواتے۔ جب انہیں اس لت سے چھٹکارے کے طریقے بتائے جاتے تو وہ وقت کا ضیاع کہہ کر بات ٹال جاتے۔ ایک اور بظاہر شائستہ طبیعت کے صاحب تھے جنہیں اندر کھاتے غصے کی بری لت تھی، جو ہر گزرتے دن بیماری میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ ان حضرت کو اگر کبھی غصہ آتا تو ان کی مکمل حیت تبدیل ہو جاتی، منہ سے جھاگ نکلنے لگتی، مقابل کو گالم گلوچ کے پے در پے نشتر سے منٹوں میں پچھاڑنے کی کوشش کرتے دکھائی دیتے۔ غصہ اترتے ہی بالکل معقول و شائستہ انسان کا لبادہ اوڑھ لیتے۔ دیکھنے سننے والے تمام انسانوں کو اپنا دیکھا سنا ایک خواب محسوس ہونے لگتا۔ ایک اور لمبی داڑھی والے حاجی صاحب جنہیں معصوم بچوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی بھیانک لت تھی۔ ان کا شیوا تھا جہاں کوئی معصوم بچہ اکیلا نظر آتا اس کے چہرے کا بوسہ ضرور لیتے اور چھیڑخانی الگ کرتے، حتیٰ کہ اگر بچے اپنے والدین کے ساتھ بھی ہوتے تو بھی وہ باز نہ آتے۔ پاس کھڑے والدین بھی نیک انسان ہونے کے ناطے ان کے احترام میں سب دیکھتے رہتے۔ بچوں کو جھولی میں بٹھانا ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ ایک عزیزہ خاتون جنہیں جھوٹ بولنے کی بری لت تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بولنے سے باز نہ آتی۔ معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا، ان کا وتیرہ تھا کہ جھوٹ ضرور بولنا ہے، چاہے اس کی صفائی میں کتنے ہی اور جھوٹ کیوں نہ بولنے پڑے۔ ایک محلے دار تھے جو شاید گھریلو ناچاکیوں سے تنگ آ کر نشے کی بری لت کا شکار ہو چکے تھے۔ دن بھر اہل محلہ سے پیسوں کا تقاضا کرتے تھے اور ان سے ہیروئن کی پڑیاں خریدتے اور ان کا نشہ کر کے گلی محلے کی نکڑوں پر بے سود پڑے دکھائی دیتے۔ ایک اور جاننے والے سیٹھ صاحب کو طوائفوں کی صحبت کی لت تھی۔ وہ بلا ناغہ ہر چھٹی پر کوٹھوں پر حاضری دینا ضروری سمجھتے تھے۔ ایک اور دکاندار تھے جن کا اچھا خاصا چلتا دھندا تھا مگر برے دوستوں کے طفیل جوئے کی لت کا شکار ہو گئے، جو کماتے جوئے میں لگا دیتے۔ دکان بکی، مکان بکا اور آخر میں کوڑی کوڑی کے محتاج ہو کر عمرے کے کارواں کا کاروبار شروع کیا، مگر لت آج بھی جوں کی توں ہے۔ ایک اور نیم جان زندگی سے بیزار دوست تھے جنہیں شراب کی لت لگ چکی تھی۔ گھر میں چائے کے لیے پتی لانا بھول جاتے تھے مگر شراب کی بوتل لانا نہیں بھولتے تھے۔ ایک حضرت کو بات چیت کے دوران دونوں بھویں بار بار اوپر کرنے کی عادت تھی۔ جو عزیز رشتہ دار انہیں جانتے تھے وہ تو ان کی بیماری سے آگاہ تھے، مگر نئے لوگ ان کی بار بار دونوں بھووں کے اچانک اوپر اٹھنے پر مضطرب ہو جاتے تھے۔ ایک اور عزیز جنہیں گفتگو کے دوران گردن میں جھٹکا لگتا تھا،
جس سے گردن اور ایک گال باہر کی جانب کھنچتا تھا، ان کی یہ عادت کب اور کیسے پختہ ہوئی ان سمیت کوئی نہیں جانتا۔ ایک اور جاننے والے تھے جو دوران بات چیت موسلا دھار تھوک کی بارش کرتے تھے۔ وہ قطعاً بے خبر رہتے تھے کہ مقابل کے چہرے پر جو پانی نظر آ رہا ہے وہ اس کا پسینہ نہیں بلکہ جناب کا لعاب دہن ہے۔ ہنستے وقت تھوک کی برسات اور زیادہ ہو جاتی تھی، اس لیے زیادہ تر لوگ ان کے سامنے ایسی کسی بھی بات سے کتراتے تھے جس سے ان کی ہنسی نکلنے کا ذرہ بھر بھی امکان ہو سکتا۔ ایک بھاری بھرکم مولوی صاحب کو کم از کم ہر 10 منٹ بعد بآواز بلند ریا خارج کرنے کی بری لت تھی۔ جماعت چاہیں آخری رکعت میں ہی کیوں نہ ہو، وہ باز نہ آتے اور عین آخری رکوع میں بآواز بلند ریا خارج کر ڈالتے، جس سے پیچھے کھڑی جماعت کی پہلے ہنسی نکلتی جو بعد ازاں قہقہے میں تبدیل ہو جاتی۔ ان کو ہر فرض نماز کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 4 دفعہ پڑھوانی پڑتی۔ من چلے نوجوان ان کی یہ شہرت سن کر دور دور سے ان کے زیر امامت نماز پڑھنے آتے۔ ایک دفعہ ایک منچلے نے مؤذن کو باتوں میں لگا کر مائک مولوی صاحب کی تشریف کے بالکل قریب فٹ کر دیا اور نماز شروع ہوتے ہی آواز اذان والے اسپیکر کے ساتھ مربوط کر دی۔ اس کے بعد مسجد کے اسپیکر سے وہ آواز پورے شہر نے سنی جو تاریخ میں کسی مسجد سے نہ سنی گئی ہوگی۔ مولوی صاحب نے چونکہ نماز شروع کروا دی تھی، اسپیکر فل تھا، پورا محلہ مولوی صاحب کی آواز سن رہا تھا۔ مولوی صاحب نے بہت ضبط کیا مگر چوتھی رکعت کے آخری رکوع میں اتنی زور سے دھماکہ کیا کہ مسجد کے شیشے ٹوٹ گئے۔ سپارہ پڑھنے کے لیے آئے بچوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے۔ فائر بریگیڈ مسجد کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اہل محلہ بظاہر زخمیوں کی مدد کو پہنچ گئے مگر جب اندر پہنچے تو مولوی صاحب سجدے میں اور باجماعت مقتدی سب بے ہوش پائے گئے۔ ایک اور بظاہر معتبر انکل جنہیں غیبت کرنے کی بری عادت تھی، جب انہیں موقع ملتا وہ غیر موجود شخص کی چغلی کرنا شروع کر دیتے۔ ان کی عادت اس قدر پختہ تھی کہ وہ اکیلے میں بھی غیر موجود لوگوں کی خامیاں منہ میں بڑبڑاتے سو جایا کرتے۔ ایک اور دوست جنہیں پورا سال بلا ناغہ روزے رکھنے کی عادت پڑ چکی تھی، وہ پورا سال روزے رکھنے کے چکر میں رہتے تھے۔ ان سے گھر والے بھی تنگ ہوتے اور ان کے عزیز و اقارب بھی۔ ایک اور بڑے میاں جو اپنا پورا دن مصلے پر گزار کر ارد گرد کے لوگوں کو آخرت پر لیکچر دیتے تھے، انہیں سارا دن نوافل پڑھنے کی عادت تھی۔ وہ اپنا کھانا بھی مصلے پر تناول کیا کرتے تھے۔ ایک اور عزیز کے نوعمر بیٹے کو ویڈیو گیم کی بری لت تھی۔ وہ سارا دن گیم کھیلنے میں گزارتا۔ آنکھوں کے گرد حلقے پڑ چکے تھے مگر عادت ہر نئے دن اور پختہ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں بار بار جھپکتا تھا۔ اس کے پاس سے گزرتے وقت ہر لمحے ڈوڈا ڈو 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 کی آواز آیا کرتی۔ ویڈیو گیم میں بندوق پکڑے لوگوں کو گولیوں سے بھونتا رہتا۔ ایک اور گرم گفتار صاحب جنہیں نہانے کی عادت تھی، موصوف 24 گھنٹے میں کم از کم 5-6 بار نہایا کرتے تھے۔ رات گئے بھی اگر کبھی ان کی آنکھ کھلتی تو جب تک نہا نہ لیتے نیند قریب نہ آتی۔ ایک اور عزیز کو ہر وقت صفائی ستھرائی کی عادت تھی۔ میل ہو نہ ہو رگڑ رگڑ کر چیزوں کو چمکاتے رہتے تھے۔ بار بار ہاتھ دھوتے، دھلی ہوئی ہر پلیٹ، چمچ اور گلاس کو بھی دوبارہ رگڑ رگڑ کر دھو کر استعمال کرتے۔ بستر کی چادر پر چھوٹا سا نشان بھی نظر آتا تو اسے فوراً بدل دیتے۔ ایک اور رشتہ دار کو دن بھر چائے پیتے رہنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ تقریباً ہر وقت چائے کا ٹوٹا کپ ہاتھ میں پکڑے نظر آتے۔ ایک اور جاننے والے کو ناک میں انگلی ڈالنے کی عادت تھی۔ جہاں فراغت ملتی موصوف ناک میں انگلی ڈال کر کبھی ناک کے بال کھینچتے اور کبھی ناک کا گند جس کا دور دور تک کوئی نشان نہ ہوتا زبردستی نکالنے کی تگ و دو میں رہتے۔ اسی طرح ایک اور عزیز کو کان میں انگلی ڈالنے کی عادت تھی۔ وہ ہر 5 منٹ بعد ایک انگلی کان میں ڈال کر گھنٹی کی طرح پورے سر کو بجانے کی کوشش کیا کرتے۔ ایک اور خاتون تھیں جنہیں بلند آواز میں ڈکار لینے کی عادت تھی۔ جب وہ ڈکار خارج کرتیں ارد گرد کے بچے خوشی سے ناچنے لگتے۔ ایک اور وکیل صاحب تھے جنہیں اونچا بولنے کا مرض تھا۔ بات کتنی بھی رازداری میں کہنے والی کیوں نہ ہوتی، وہ پورا والیوم کھول کر اونچی آواز میں ہی بولتے۔ جب انہیں ان کی اس بری عادت کو درست کرنے کے بارے میں بتایا جاتا تو دلیل یہ دیتے کہ اونچی آواز میں بات کرنے سے بات مقابل کے دل میں اترتی ہے۔ ایک اور خاتون جنہیں غیر مقبول فضول قسم کے ملکی اور غیر ملکی پکوان بنانے کی عجیب عادت تھی، وہ پورا سال عجیب و غریب قسم کے مسالے، سوس، چٹنیاں خریدتی اور نت نئی ترکیبیں استعمال کر کے اچھا خاصا کھانا برباد کر دیا کرتی۔ اب اس عادت کا تذکرہ جو بہت سو میں پائی جاتی ہے وہ ہے اسمارٹ فون مستقل تکنے اور اسکرول کرنے کی لت۔ یہ طبقہ کثیر اٹھتے بیٹھتے
اس چوکور ڈبیا نما مشین کو گھورنے میں، اسکرول کرنے میں یا بٹر بٹر دیکھنے میں مگن رہتا ہے۔ ہر وقت بولنے کی عادت بھی بہت سو کو ہے، مگر ایک دوست جسے خاموش رہنے کی عجیب عادت تھی، خاموشی اتنی کہ جس سے ارد گرد کے لوگوں کو چڑ ہو جائے۔ اس کا سلسلہ کلام ہوں ہاں ہم جیسے مختصر الفاظ سے آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایک دوست جسے ہنسنے کی مزاحیہ لت تھی، موقع بے موقع ہنسنا اس کا معمول تھا، مرگ ہو، غمی یا وبال، اس کی بتیسی کھلی رہتی تھی۔ ایک امیر دوست کو ہر وقت پریشان رہنے کی عادت تھی، یاسیت اس کے چہرے حلیے سے ہر جگہ جھلکتی رہتی تھی۔ ایک اور موٹی اینک پہننے والے پڑھے لکھے صاحب تھے، ان کو ہر کام میں کیڑے نکالنے کی بری لت تھی، کام کتنا بھی سلیقے سے کیا گیا ہو وہ نقص نکال ہی لیتے تھے۔ ایک اور کانگڑی نیم جان دوست تھا، اس کو ورزش کی بظاہر اچھی عادت تھی، مگر انتہائی شدید ہونے کی وجہ سے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ صبح و شام ہر وقت ورزش کا لباس پہنے وہ کھیل کود کرتا دکھائی دیتا تھا، دفتر بھی جاگنگ کے کپڑے پہن کر پہنچ جاتا۔ ایک نوجوان کو موٹر سائیکل کی سواری کی لت تھی جو شوق سے شروع ہو کر وبال جان بن چکی تھی۔ ہر وقت وہ اس پر چڑھ کر مٹر گشت کرتے، کئی بار ہاتھ پیر بھی ٹوٹے مگر وہ باز نہیں آتے۔ ایک اور امیر لونڈا تھا جسے ریس کی موٹر کار دوڑانے کی لت تھی، ہر وقت تیز رفتار سے کار دوڑاتا، کبھی کسی کو ٹھوکتا کبھی خود ٹھکتا۔ ایک دن بیچارہ جان لیوا ایکسیڈنٹ میں بھری جوانی میں دنیا سے ہی کوچ کر گیا۔ ایک اور خود ساختہ پروفیسر کو فلسفے کی لت تھی، دن بھر لا یعنی گتھیاں سلجھانے میں مگن رہا کرتے، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا کرتے، وقت سے پہلے کن پٹیاں سفید کیے مختلف سوچوں میں دن رات گزارا کرتے۔ ایک محبت میں ناکام دوست کو بری شاعری کی لت تھی، اوٹ پٹانگ چیزیں لکھ کر زبردستی لوگوں کو پڑھ کر سناتا اور تعریف کی بھیک مانگتا، اگر کوئی داد نہ بھی دیتا خود ہی ترنم سے اکیلے پڑھ کر سر دھنا کرتا۔ اس کی زبردستی شادی کروائی گئی مگر اس کے بعد شاعری تو بہتر ہو گئی لیکن حالات اور خراب ہو گئے۔ ایک بظاہر سمجھدار حلیے کے صاحب تھے جن کو بونگیاں مارنے کی لت تھی، جہاں فراغت ہوتی بونگیاں مار کر ٹائم پاس کیا کرتے، ہر بات میں سے بونگی کا عنصر تلاش لیتے۔ ایک اور دوست جن کو کتابیں پڑھنے بلکہ چاٹنے کی عادت تھی، بغیر کتاب کے بن پانی کی مچھلی بن جاتے، کتاب ہاتھ آتے ہی چپک کر گھنٹوں پڑھتے ہی چلے جاتے۔ ایک دور کے عزیز کو کثرت مباشرت کی لت تھی، ہر وقت ان کا دل مجامعت کرنے کو چاہتا رہتا۔ بیوی ان سے تنگ تھی، جسم میں سکت ہوتی یا نہیں لیکن ہر روز اپنی بیگم کو مجبور کیا کرتے۔ ایک اور صاحب تھے جن کا چھالیا پان منہ میں رکھے بغیر دن نہیں کٹتا تھا، سارا دن جگالی کرتے رہتے تھے اور جگہ جگہ پیک تھوکتے رہتے تھے۔ ایک دفتر کے ساتھی ہوا کرتے تھے جن کو ہچکی کی عادت تھی، جہاں مد مقابل کوئی معقول سوال پوچھتا موصوف جواب کی بجائے ہچکیاں لینے لگتے، لہٰذا تنگ آ کر بات آئی گئی ہو جاتی۔ ایک اور ٹھرکی دوست تھے، خدا مغفرت کرے، انہیں عورتوں پر بری نظر ڈالنے کی بیماری تھی۔ ہر حلیے ہر عمر کی عورت کے جسمانی ایکس رے کیے بغیر اپنے سامنے سے نہیں گزرنے دیتے تھے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے، گال پچک چکے تھے، مگر ان کی عادت جوں کی توں تھی۔ ایک دفتر کی ساتھی خاتون جنہیں میک اپ کی لت تھی، دن بھر اپنے منہ پر پلستر کرتی، ہر گھنٹے بعد لپسٹک کا لیپ دوبارہ کیا کرتی تھی، آدھی تنخواہ میک اپ کے سامان، آدھی رنگا رنگ نوعیت کے انڈر گارمنٹس پر خرچ کیا کرتی تھی۔ ایک اور دور کے رشتہ دار جنہیں پورا سال مجلس ماتم داری کی عجیب عادت تھی، وہ سارا سال محرم سمجھ کر گزارتے، ہر روز کالی قمیص سفید شلوار زیب تن کیا کرتے، اونچی آواز میں نوحے دوہے مصائب لگا کر پھوٹ پھوٹ کر اکیلے ہی روتے۔ جب انہیں کوئی یاد کرواتا کہ قبلہ محرم تو کب کا گزر چکا ہے تو جواباً کہتے آنے والا تو ہے، بس اسی کی تیاری کر رہا ہوں۔ ایک اور عزیز جو مکہ شریف میں کرین گرنے کے واقعے میں کرین کی زد میں آ کر بہشتی ہو گئے، کو حج و عمرہ کی عادت تھی، ہر ماہ بعد عمرے کی سعادت کو جاتے اور ہر سال حج ضرور کیا کرتے تھے۔ ایک 50 کے پیٹے کے گول مٹول جاننے والے ہیں جنہیں انگوٹھا چوسنے کی عجیب بچکانہ عادت تھی، انہیں جب بھی موقع ملتا اپنا انگوٹھا چوسنا شروع کر دیتے، سوتے وقت بھی انگوٹھا چوسنا ان کا معمول تھا۔ ایک محلے دار کو بال بڑھانے کی عادت تھی، ان کی جان ان کے بالوں میں تھی، دن رات بالوں پر مختلف قسم کے ٹونک اور جڑی بوٹیوں کے آمیزے لگا لگا کر کبھی دھوپ سینکتے کبھی چوبارے پر کھڑے بال سکھاتے دکھائی دیتے۔ ایک اسکول کا ساتھی جس کو دانتوں سے ناخن کترنے کی عادت تھی، اور ایک دوسرا ساتھی طالب علم اپنے ناخنوں سے ناخنوں کے ارد گرد ماس کو چھیلتا رہتا تھا، حتیٰ کہ ناخنوں کے ارد گرد خون رسنے لگتا تھا، مگر وہ باز نہ آتا۔
کچھ لوگوں کو ہر جملے کے آخر میں مخصوص فقرہ یا کوئی خاص لفظ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ ایک عزیز ہر بات کے آخر میں ہیں جی لگا دیا کرتے تھے۔ ایک اور تنے تنہا صاحب تھے جنہیں یوٹیوب پر اپنی تقریری ویڈیو اپلوڈ کرنے کی لت تھی۔ وہ سارا سال بلا ناغہ یوٹیوب پر اپنا بھاشن دیا کرتے اور خود کو ایک ننھا منا پیغمبر سمجھا کرتے۔ ایک اور انتہائی نفیس و سادہ سا انسان بھی تھا جسے ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھنے کی عادت تھی۔ وہ ہر وقت کہانیاں وغیرہ لکھنے میں مگن رہا کرتا۔ اس کے سر یہ خب سوار تھا کہ اسے مختصر زندگی میں کچھ بڑا کام کرنا ہے، ایک عظیم لکھاری بننا ہے۔ جب تک عادتوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ بھی جاری و ساری ہے۔